أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پچھلے درس میں سورہ بقرہ کا اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنا شروع کیا تھا، اور یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں 6 قسم کے مضمون آئیں گے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ اتنی فرصت مہلت ہمیں ملے کہ ہم اس پوری صورت کو مکمل کریں گے، تو پھر یہی بات جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ آپ کے ذہن میں آئے گی، اور پھر سورہ مبارکہ کے اختتام پر جو اجمالی خلاصہ ہم دہرائیں گے تو پھر ایک ایک بات آپ کے ذہن کے اندر جو پڑھ چکے ہوں گے وہ تازہ ہو جائے گی کہ ہاں واقعتاً یہ مضمون ہم نے پڑھا ہے۔ اجمالاً دہراتا ہوں اور پھر اس کے بعد اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ ان 6 مضامین میں سے پہلی بات اللہ کی توحید۔ قرآن کریم کے مضامین کا غالب حصہ یہ ذہن میں رکھنا اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 1 لاکھ اور کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اسی مسئلے کے بیان کرنے کے لیے بھیجے۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اس کے علاوہ کچھ اور صحیفے بھی تھے انبیاء کے جن کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں نازل ہوئی تھیں، دیگر انبیاء پر بھی۔ ان ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا غالب حصہ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو وہ جتنی کتابیں میں پہلے اللہ پاک نے نازل فرمائی، ان سب سے آخر میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور سابقہ کتابوں کے جتنے مضامین بھی تھے اس آخری کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مضامین کو مکمل کر دیا۔ کسی پہلو سے اگر سابقہ کتابوں کے مضامین میں کوئی کمی تھی اور وہ کمی بھی کتابوں کی کمزوری کے سبب نہیں، معاذ اللہ نے اپنی حکمت سے اگر وہ مکمل مضمون نہیں بیان فرمایا تھا اور اس کے علم میں تھا کہ میں نے آخری قانون جو آخری قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے میں نے اتارنا ہے، اس کے اندر وہ ساری باتیں مکمل کر لی جائیں گی، تو یہ کتاب قرآن کریم آگے چل کر ایک آیت آئے گی مہیمن علیہ، یہ ان سابقہ تمام کتابوں اور تمام آسمانی شریعتوں پر مشتمل ہے یا ان کی محافظ ہے۔ جو کچھ سابقہ شریعتوں کے اندر تھا وہ سب کے سب قرآن کریم کے اندر آ گیا۔ وہاں اگر کوئی چیز اس میں کمی تھی تو اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ تو اس قرآن کریم کے ساری صورتوں کے مضامین کا جو غالب حصہ ہے وہ اللہ کی توحید کا مضمون ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی توحید کا مضمون آئے گا، آپ قدم قدم پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون ہے سورہ مبارکہ کا رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا بیان ہے، اور ضمن دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی۔ تیسرا مضمون ہے سورہ مبارکہ کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جہاد کی غرض و غایت اور حقیقت میں نے عرض کر دی تھی کہ جہاد کا اصل مقصد منشاء خداوندی یہ ہے کہ دنیا میں فساد نہ ہو اور فساد کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کا قلع کر دیا جائے۔
اور دنیا میں امن و امان ہو، اور دنیا میں بسنے والے سارے انسان صرف اللہ کے فرمانبردار و وفادار بن کر اللہ کا حکم پورا کریں۔ اس لیے جہاد کا حکم اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک حصہ جہاد بھی ہے۔ چوتھا مضمون اس سورہ مبارکہ کا انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن کی اس درس کی برکت سے یہ اصطلاحات بھی آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اور کل آپ کسی کے سامنے جب بیان کریں گے انفاق فی سبیل اللہ کے لفظ بولیں گے تو جو آدمی آپ کو نہیں جانتا وہ مولوی اگر ہے وہ کہے گا یہ آدمی مولوی ہے، اس لیے کہ جو اصطلاحات استعمال کر رہا ہے وہ عالمانہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو قرآن کی برکت سے معلوم ہوں گی۔ اللہ کرے اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ وہ ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں بے بس کر دیں جو منشا الہی ہیں، اور آپ کی طبیعت کے مطابق اللہ قرآن کو بنا دیں کہ آپ کی طبیعت قرآن کے مطابق بن جائے، اور آپ جب بھی بولیں کہیں بھی بولیں تو قرآن کے مطابق بولیں۔ تو چوتھا مضمون اس سورہ مبارکہ کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور پانچواں مضمون ہے امر مصلح یا امور مصلحہ، یعنی ایسے احکام جن کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے وہ اس میں بیان ہوں گے۔ ان کا نام ہے امور مصلحہ، یعنی وہ باتیں وہ مسائل جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور چھٹا مضمون اس سورہ مبارکہ کا آئے گا امور انتظامیہ، یعنی وہ مسائل جس سے انتظامی معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ امور مصلحہ میں تین چیزیں آتی ہیں، نماز، روزہ اور حج۔ آپ کہیں گے کہ ایک زکوٰۃ بھی تو ہے اسلام میں، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نماز، روزہ اور حج یہ تین مسائل ایسے ہیں، یہ تین آیتیں، تین قسم کی آیتیں ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور امور انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مسائل جن پر عمل پیرا ہو کر انسان انتظامی معاملات کو درست رکھتا ہے اور کہیں گڑبڑ نہیں ہوتی، کہیں فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس میں نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، قصاص کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، رہن کے مسائل ہیں، بے و شرا لین دین کے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ قرآن کریم کے مختلف صورتوں کے اندر بھی آئیں گے، لیکن یہ صورت چونکہ سارے قرآن کریم کا ایک تفصیلی خلاصہ ہے، اس واسطے وہ سارے قرآن میں بکھرے ہوئے مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر آپ ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے کہ آپ پورے قرآن کریم کے درس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں، پھر آپ کو جو کچھ اس سورہ مبارکہ میں پڑھا ہوگا ان کے اندر بھی آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ 6 مضمون اس تمہیدی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے مضامین 6 قسم کے بیان ہوں گے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائی کہ یہ سورت اس کے ٹائٹل پر عنوان میں آپ دیکھیں سورۃ البقرہ تو مدنیۃ، کیا لکھا ہے؟ بولے پورا جملہ بولے سورۃ البقرہ، آگے بقرہ کی تا اور زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بندے زندگی ساری گزر گئی، کیا لگا؟ چلو زیر ہی ہے تو کہیں نا سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ کہیں مدنی صورت ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وَهِيَ مِئَتَانِ وَسِتٌ وَسَمَانُونَ آیَةً، یہ ہے وَهِيَ ہے کچھ کہ نہیں؟ نہیں اس کا حل بھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی اس درس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں وَهِيَ مِئَتَانِ وَسِتٌ وَسَمَانُونَ آیَةً وَأَرْبَعُونَ رُكُوعًا۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، ٹھیک ہے؟
لکھا ہے؟ چلو شکر. یہ پہلی صورت ہے مدنی صورت جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ پر قرآن کی جو نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی سورہ مبارکہ یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی اور سب سے بڑی مفصل اور لمبی صورت ہے جو پاروں کے اعتبار سے تقریباً 250 پاروں پر مشتمل ہے اور اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. اب ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ قرآن کریم کی صورتوں کے عنوانات میں کہیں لکھا تھا سورۃ الفلاح مکیہ تو کہیں لکھا مدنیہ تو یہ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی تو وہ مکی کہلاتی ہے، جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تو وہ مدنی کہلاتی ہے. یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے مکہ شہر میں رہتے ہوئے حضور پر اتری یا دائیں بائیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، لے گئے تھے اور کسی راستے میں کسی اور علاقے کے اندر حضور تشریف فرما تھے، وہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وہ سب کی سب مکی کہلائیں گی. جنہیں ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں بھی جتنی آیات بھی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاہے مکہ شہر میں رہتے ہوئے یا دائیں بائیں کسی جگہ میں موجود ہوتے ہوئے، وہ سب کی سب کیا کہلائیں گی؟ مکی صورتیں کہلائیں گی. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، چاہے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یا واپس کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے کسی سفر میں مکہ معظمہ تشریف لے آئے تھے اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، وہ صورت کیا کہلائے گی؟ مدنی کہلائے گی. ہجرت سے پہلے والی ساری صورتیں مکی ہیں اور ہجرت کے بعد کی صورتیں جو ہیں مدنی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں انداز بڑا سخت ہے، حاکمانہ انداز ہے. وجہ یہ ہے کہ مکی صورتیں سب کی سب عقیدے کے مضامین پر مشتمل ہیں. مکی صورتوں میں آپ کو نماز روزے کے مسائل نظر نہیں آئیں گے، حج زکات کے مسائل نظر نہیں آئیں گے، نکاح طلاق عدت کے ساتھ وسیع وراثت مسائل نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ احکام مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی نہیں ہوئے تھے. مکی زندگی میں جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا سب میں عقیدہ کی اصلاح، شرک کا رد اور اللہ کی توحید کا اس بات تھا. یہ نفیس فرمانے کی. تو مکی صورتوں کے اندر انداز حاکمانہ ہے اور مدنی صورتوں کا انداز جو ہے وہ ذرا نرمی والا ہے، اس میں احکام ہے. جیسے یہ سورہ مبارکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر سارے مسائل امور انتظامیہ جن کا میں نام رکھا ہے وہ سب کچھ آ رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ مزید وقتاً فوقتاً نشاندہی کروں گا کہ جو صورتیں مدنی ہیں وہاں احکام نظر آتے ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے. لیکن جو مکی صورتیں ہیں وہ سب احکام پر مشتمل ہیں، مسئلہ توحید پر اور شرک کی تردید پر مشتمل ہے، یعنی سب کے سب عقائد کے مضامین اس اندر پائے جاتے ہیں. مدنی صورتیں نسبتاً لمبی ہیں، مکی صورتیں مختصر بھی ہیں. مدنی صورتیں لمبی ہیں جیسے سورہ بقرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. مکی صورتیں 86 ہیں. قرآن کریم کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اور 86 صورتیں 114 سے نکال لیں تو کتنی رہ جاتی ہیں؟ 28 صورتیں مدنی ہیں. اور 28 مدنی صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے سورہ بقرہ جو آپ کے سامنے ہے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہنچے، وہاں کے جو ماحول کو دیکھا تو مدینہ طیبہ میں اور اس کے ماحول کے اندر زیادہ تر آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی. یہودی قوم آباد تھی اور یہودی قوم کے جو بڑے بڑے رئیس، مالدار لوگ، نواب قسم کے لوگ اور یہودیوں کے اندر بڑے بڑے عالم، یعنی تورات کے صحابہ کتابوں کے جاننے والے عالم اور اسی طریقے سے بڑے بڑے پیر زادے
عرف عام کے اندر مشائخ، 3 قسم کے لوگ یہودیوں میں تھے، مالدار لوگ، رئیس، علماء اور مشائخ۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہنچے اور اللہ کا پیغام وہاں بھی سنانا شروع کیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہستی، یہ صاحب جو یہاں آ گئے اور جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جو مسائل لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر یہ چل گئے تو پھر ہماری جو چودراٹیں ہیں، نوابیاں ہیں، ہماری سرداریاں ہیں، ہماری پیرزادگیاں ہیں، ہماری مولویت ہے، وہ سب کی سب خطرے میں ہوگی۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ لوگ جو تھے سب پڑھے لکھے اور 12-10 قوت والے تھے، باقی قومیں جتنی بھی تھیں، قبائل کے لوگ جتنے بھی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ ان کے زیر سے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے پاکستان میں دیکھیں، جتنی گدیاں ہیں، فلاں گدی، فلاں گدی، فلاں گدی، عوام الناس سب ان کے ذریعے سے، ان کا ذمہ کیا ہے؟ یہ فلاں گدی جو ہم کو نظرانے پھٹکنے پہنچانے ہیں، عرصوں پر حاضر ہونا ہے اور وہاں سب کچھ دینا ہے۔ مجال ہے کہ وہاں کا اس علاقے کے رہنے والا کوئی عوام الناس میں طبقہ جو ہے سو سرداری سرکشی کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ جتنا بھی جاگیردار طبقہ ہے پنجاب کے اندر، کیا کہلاتے ہیں؟ جاگیردار کہلاتے ہیں، چودھری، اور ہمارے صوبہ سرحد کے اندر خوانین۔ یہاں تو ہر پشتو بول رہے ہیں کو خان صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں ہر پشتو بول رہے ہیں خان صاحب نہیں کہتے، وہاں خان اس کو کہتے ہیں جو بڑا نواب اور جاگیردار۔ اور ان کی رونق میں نے دیکھی ہے، پنجاب والوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں، ان کی رونق میں نے دیکھی ہے کہ ان کی ٹوپی اس طرح ماتھے پر ہوتی تھی اور سلوار ان کی جوتے کے نیچے ہوتی تھی، یعنی بہت انتہائی قیمتی کپڑا جوتے کے نیچے، جوتے تک بھی نہیں، جوتے کے نیچے زمین پر گھسٹ جاتی تھی۔ یہ تاثر دینے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور واقعات ان کی جائیدادوں کا اور زمینوں کا انداز نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایک خان جو ہے اس کی زمین یوں سمجھے یہاں سے گزرا والا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس علاقے میں بسنے والے جو لوگ ہیں، ان میں کوئی شخص خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ خان صاحب کی مرضی کے خلاف بات۔ میں نے بچپن میں سارے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ سندھ کے اندر وڈیرے ہیں اور بلوچستان میں نواب ہیں، نواب اکبر خان بھوٹی اور نواب لہڑی اور نواب زہری اور نواب مینگل اور فلاں اور فلاں۔ یہ کتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی جو رعایا ہے ان کو پہاڑوں سے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کوئٹہ کے لیاقت بازار کے اندر، یوں کہہ لیجیے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، چونکہ میری شادی کوئٹہ میں ہوئی، میرا آنا جانا زیادہ رہا، تو لیاقت بازار میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلح، اس کا پورا یوں جیکٹ تھا جو گولیوں کے ساتھ، جس طرح میں نے واسکٹ پہن رکھی ہے، آگے پیچھے سے، آگے پیچھے گولیاں ہی گولیاں تھیں، گولیوں کی جیکٹ پہنی، اور مسلح ایک دکان کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس کے کپڑے سارے کے سارے پھٹے ہوئے ہیں، سارے پھٹے ہیں، کچھ خاص طور پر سلوار، اور اس کی مونچھیں جو اس طرح تاؤ دے کر اس طرح سر پر پگڑی باندھی ہوئی سکھ طرح سے۔ پہلے تو میں نے دیکھا شاید یہ سکھ ہے، میں نے پوچھا کہنے سکھ نہیں، یہ مسلمان ہی، لیکن یہ کیا کہتی تو یہ کیوں یہاں کھڑا ہے؟ کہنے لگے یہ کوئی نواب آیا ہوگا تو اس کے ساتھ میں سب اس کے باڈی گارڈ، واقعہ نواب صاحب دیکھے ہم کیا ڈور ان کے تھے، اور ہم دکان سے اندر نکل گئے۔ تو ان لوگوں کو شہر کی طرف آنے کی اجازت نہیں کہ شہر میں جائیں گے، شہری سہولیات دیکھیں گے تو یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے۔ ان علاقوں میں جہاں وہ بستے ہیں وہاں سڑک بننے کی اجازت نہیں، وہاں سکول بننے کی اجازت نہیں ہے، وہاں زندگی کی سہولیات پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی نواب ہیں ان کے بیٹے جو انگلینڈ میں جا کر پڑھتے ہیں، آکسفورڈ میں جا کر پڑھتے ہیں، امریکہ میں جا کر پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا خون پسینہ ان کی گاڑیوں کے اندر بطور پیٹرول جلتا ہے، ان کو شہر کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے بلوچستان کے نوابوں کا ایک عکس دکھاتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر جو خوانین تھے، جنرل ضیاء الحق کو اللہ پاک جواہر رحمت جگہ نصیب فرمایا،
اس کے دور اقتدار کے اندر انہوں نے جب بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں، وہ جو صوبہ سرحد کے گورنر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے، بعد میں روافظ نے قتل کر دیا، جنرل تھے جنرل فضل حق مرحوم، میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، ذاتی کردار چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی بات نہیں۔ اس نے جو ہمارا علاقہ ہے یہ ڈویر پورے کا پورا پہاڑ کی چوٹی پر بھی، جہاں پورا دن چل چل کر انسان چڑھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بجلی پہنچائی، وہاں پانی کے ٹینکر پہنچائے ہیں، 5 گھروں کو بھی ایک اسکول دیا، 5 گھر بھی کر وہاں اسکول دیا۔ اس کا فائدہ یہ نکلا کہ وہ جو صدیوں سے پسے ہوئے لوگ تھے، ان قوانین کے ماتحت تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، وہ جب اٹھے اور اس انداز سے اٹھے کہ پھر اس کے بعد اب یہ قوانین جتنے بھی ہیں سب نام کے خان تو رہ گئے، لیکن وہ چھوٹی حکومتیں جب سب اقتدار پر اس وقت سیاست کے اندر ان کا ہولڈ ہے، کیونکہ اکثریت ان کی تھی، ووٹ ان کا تھا۔ اب ان قوانین میں سے کوئی شخص کونسلر بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کے اپنے جو پرانے صدیوں غلام چلے آ رہے تھے ان کی تائید اور آشیرواد حاصل نہ ہو۔ تو ادھر اس علاقے میں تو الحمدللہ یہ جاگیرداری کا نظام جو ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا، البتہ اس پنجاب کا تو ظالمان نظام ہے۔ میں ایک دفعہ کچھ شجاع آباد اور اس کے علاقوں کے اندر گیا، کچھ بیانات ہیں میرے، ہمارے ایک قاری صاحب اس علاقے گئے ہیں، جہاں میں پہنچا تو وہاں سڑک بھی صحیح طریقے نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اس علاقے کے جتنے بڑے بڑے زمیندار ہیں یہ ان بستیوں میں ان علاقوں کے اندر بجلی پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے، بجلی جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو سہولیات زندگی معلوم ہوں گی یا سکول پڑھ جائیں گے تو پھر ان کی غلامی کے اندر سے نکل جائیں گے، پھر یہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے یہ زمیندار طبقہ جو ہے کسی صورت کے اندر وہاں سو ہمارے علاقے میں جو لوگ جتنا آسودہ حال ہیں، وہاں کی سڑکوں کا حال آپ ایسے دیکھیں کہ سڑکوں میں ٹریفک یوں چلتی ہے ماروں کو چلتی، ہر آدمی آسودہ حال، لیکن یہاں تو بہت عجیب صورت حال۔ یہاں پنجاب کے دیہاتوں شہروں کو چھوڑ دیے، پنجاب کے دیہاتوں میں نہایت پستی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اس کا سبب یہی لوگ ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے ماحول کے اندر یہود و نصارہ کے جو رئیس لوگ تھے، مولوی پیر تھے، میں مولوی کے لفظ استعمال کروں گا، اس زمانے میں یہی کچھ ہے، ورنہ ان کو اس زمانے میں علماء مشائخ کہلاتے تھے، وہ ساری قوم ان کے ماتحت تھی، ان کی مرضی کے خلاف کچھ کام نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حجت فرما کے تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ان لوگوں کو جگا رہے ہیں، اب جب یہ جاگ گئے تو ہماری باتیں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کمر باندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ بالآخر ایسا وقت بھی آیا کہ اسی مدینہ طیبہ سے یہودی جلاوطن کیے، اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے جب استحکام نصیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو جب پختگی ملی تو پھر اس مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو جب صدیوں سے جاگیردار اور بڑے بڑے نواب کہلاتے تھے ان کو نکالا بھی گیا، اس کو قتل کیا گیا، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رکاوٹیں ڈالتے تھے ان کو نکالا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر پھر یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کا جو لفظ قرآن کریم میں آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس سے بات ہوئی لوگ تو ان کی اصلاح کے لیے جس طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابیں جو ہیں ان کی تعلیم و تبلیغ کا حاصل الخلاصہ اور دعوت کا مرکزی نقطہ اللہ کی توحید تھا، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اس مسئلہ توحید کو بار بار ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ شروع سے ابتدا سے شروع ہو کر اس کے 22 رکوع پر جا کر ختم ہو جاتا ہے 177 نمبر کی آیت پر، دوسرے پارے میں اولئک هم المتقون، اور دوسرا حصہ اسی رکوع سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی آیت نمبر 178 سے شروع ہو کر سورہ مبارکہ کے آخر تک چلا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 2 اعتقادی مسئلے ہیں۔ پہلے
دو اعتقادی مسئلے ہیں. کون سے؟ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اور پھر دوسرے حصے میں بھی دو مسئلے ہیں. کون سے؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. پہلے دو مسئلے ان کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے اور دوسرے مسائل کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کو بھی بیان کیا گیا. دوسرے حصے کے اندر وہ جو دو دوسرے مسئلے ہیں امور انتظامیہ اور امور مصلحہ وہ بھی بیان کیا گیا. پہلا حصہ ابتدا سے لے کر سورت کا 15 رکوع ولا هم ينصرون تک، اس میں یعنی آیت نمبر 123 تک اس میں توحید کا مضمون ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ آیت 177 تک پہلا حصہ ہے، لیکن پہلے حصے میں صرف دو حصے ہیں. ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے، دوسرا رسالت پر. تو توحید کے مضمون پر 123 آیات تک. اب اس کو دیکھیے. شروع میں تمہید ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس سے آگے یہ جو 5 آیات ہیں یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 2 آیات کے اندر کفار کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد پوری 13 آیات کے اندر یعنی یوں سمجھے کہ شروع کے 2 رکوع ہیں، اس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے اہل ایمان، پھر کفار اور پھر منافقین. اہل ایمان کا تذکرہ 5 آیاتوں میں ہے، کفار کا تذکرہ صرف 2 آیات میں ہے اور منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں ہے. میں نے بتایا تھا کہ ان کا تذکرہ اتنا لمبا کیوں کیا گیا. سمجھ گیا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کو آپ اپنے عرف کے اندر کہتے ہیں نا آستین کے سام. وہ سام جو باہر پھر رہا ہے اس سے بچنا آسان ہے، لیکن جو سانپ آپ کے آستین میں جا چھپا ہے وہ جب چاہے آپ کو ڈس سکتا ہے. منافقین جو ہے آستین کے سانپ تھے. یہ زیادہ خطرناک تھے مسلمانوں کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، اسلام کے لیے. اس لیے ان کو مفصل ان کا تذکرہ بیان کیا تاکہ مسلمانوں ان کے پہچاننے میں کسی قسم کی پوشیدگی اور کمزوری باقی نہ رہ جائے. تو اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوعوں میں کتنی جماعتوں کا تذکرہ ہے؟ 3 جماعتوں کا. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں جب بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا تو وہاں 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں. ایک مخلصین کی ہوتی ہے، دل و جان سے تسلیم کرنے والے. دوسرے سخت مخالفین کی، دل و جان سے کو انکار کرنے والے کو کفار کہلاتے ہیں. تیسرے دوغلے لوگ ہوتے ہیں. دوغلے لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کہنا ادھر ہے، ادھر مفاد ملا تو ادھر ہو گئے، ادھر مفاد ملا تو ادھر ہو گئے. یہ دوغلے لوگ جو ہیں ان کو دوسرے کہیں منافقین. تو عقیدہ توحید بیان کرنے کے وقت جو جماعتیں بن جاتی ہیں، کچھ مخلصین کی ہوتی ہیں، جو منکرین کی ہوتی ہیں، کچھ دوغلے لوگوں کے ہوتے ہیں. ان 3 جماعتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 20 آیات میں کیا گیا. پہلی 5 آیتیں اہل ایمان کا تذکرہ، درمیان میں 2 آیتیں کفار مشرکین کا تذکرہ اور اس کے بعد کی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ. پھر اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے دعوی توحید پہلی مرتبہ بیان ہوئی اور اس کے لیے یہ دلائل بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا آیت نمبر 23 میں ایک اشکال کا جواب ہے. شبہ کیا تھا؟ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے، اپنے نبیوں، اپنے ولیوں، اپنے مقبول بندوں کی عبادت سے، پوجا پکار سے منع کریں. ہم کیسے مانیں کہ اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوجا پکار سے ہمیں منع فرمائیں گے. لہذا یہ ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، بلکہ یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھاڑ لی ہے، اپنی طرف سے گھاڑ لی ہے. ذرا
سورہ فرقان نکالیے 18ویں پارے میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے گھاڑ لی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 اور 5، صفحہ کیا ہے؟ 480۔ اس مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ جو ہمیں بار بار میرے پاس کچھ اور صفحہ ہے، آپ کے پاس کچھ اور صفحہ ہے، اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 4 دیکھیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، کافر کہنے لگے یہ قرآن کچھ بھی نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے، افترا ہو جو انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرتم لگا کہ دوسرے لوگوں نے ساتھ مل کر یہ کلام بنا لیا ہے۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہایت ناانصافی کی اور جھوٹی بات کہی۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی نقلیں اور کہانیاں ہیں، اقتتبھا، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر لکھ لی ہیں۔ فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ لکھوائی جاتی ہیں ان کے پاس صبح اور شام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن سچی اللہ کی کتاب میں یہ ایک جھوٹ ہے، اور پرانے لوگوں کی کہانیاں اور نقلیں ہیں، اور کسی ان سے انہوں نے لکھ کر اپنے پاس بیان کیے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ مشرکو تم اگر شک میں پڑھتے ہو اس کتاب، اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، فصیح بلیغ کہتے ہو، تم ایک صورت ہی اس جیسی بنا لاؤ۔ تم کہتے ہو کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم بھی ایک صورت ایسی بنا لاؤ۔ چلو پورا قرآن نہ صحیح، ایک صورت بنا کر دکھا دو اس جیسی، جس میں ایسا سلیس کلام ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے سارے حوالے کو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکو گے تو ہمارا چیلنج ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے لیکن تم ایسے کلام بنا کر نہیں لا سکتے۔ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں کون سے کلام بنائی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ نے ساتھ ہی ان کو ڈرایا ہے، تخفیف فَاتَّقُوا النَّارَ، ایسی غلط باتیں نہ کرو، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن یہ مشرک لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد دو ہیں، یعنی وہ یا تو کہ وہ بت ہیں جن کو پوج رہے ہیں، تمہارے ساتھ جلے گا، تمہیں اپنا معبود جلتا نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ معبود تھے یا نہیں۔ تو یا پتھر سے گندک ہے، گندک اس پتھر کو کہتے ہیں جو آگ کو کہتا ہے، آگ میں تیزی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ مشرکین کو جلانے کے لیے اور ان کے عذاب میں سختی پیدا کرنے کے لیے گندک بھی ساتھ میں ڈال دیا جائے گا۔ اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی منکرین کے لیے تخفیف ڈراوا بیان ہوتا ہے تو اہل ایمان کی بشارت ہوگی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دو ماننے والوں کو، جو لوگ اس کتاب کو اللہ کے کلام مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچا نبی مانتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، یہ ماننے والے اور اچھے کام کرنے والے، ان لہم جنات، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، وہاں ان کو وہ کوئی بھی پھل ملے گا۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یعنی 5 منٹ پہلے جو کچھ ملا تھا دوبارہ آ جائے گا، تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ہمارا جدا جدا ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکلیں ان کی ملتی جلتی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو وہاں پاکیزہ عورتیں ملیں گی۔ ازواج مطہرۃ، کو پاک عورتیں ملیں گی۔ ہم فیها خالدون، وہ ان جنتوں میں سدا رہیں گے۔ یہ مسئلہ توحید پر پہلا اشکال جب انہوں نے ڈالا، اس اشکال کا جواب دینے کے بعد ان کو اللہ کا عذاب کا ڈراوا بھی سنا دیا گیا، اور ساتھ اہل ایمان کو خوشخبری بشارت دے دی گئی۔ ٹائم ختم ہو گیا، اور سورہ مبارکہ کا تفصیلی خلاصہ جو ہے ابھی اس کی تمہیدی باتیں نہیں ختم ہوئی، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے، کل کے 10 کا مزید آگے بات چلے گی۔